الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ کتاب الشروط، شروط کا بیان۔ باب الشروط فی المہر عند عقدۃ النکاح، نکاح کرتے وقت حق مہر میں کوئی شرط لگانے کا بیان۔ عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احق الشروط ان توفوا بہ ما استحللتم بہ الفروج، تمام شرائط میں سب سے زیادہ پورا کرنے کے قابل وہ شرط ہے جس کے ذریعے سے تم نے عورتوں کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ شادی کے موقع پر ایسی شرائط لگانا جو شریعت کی حدود کے اندر رہتی۔ مثال کے طور پر اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں مجھے ایک نکاح پڑھانے کا موقع ملا، اور یہ میری زندگی کا سب سے منفرد نکاح تھا۔ نکاح کا طریقہ وہی تھا، کوئی نکاح نئی طریقے سے نہیں پڑھایا، لیکن نکاح منفرد طریقے کا تھا۔ وہ اس اعتبار سے کہ جو لڑکی تھی اس نے یہ شرط لگائی کہ میرا شوہر شادی کے بعد روزانہ بلا ناغہ مجھے ایک آیت ترجمے کے ساتھ سنائے گا۔ میرا شوہر مجھے روزانہ ایک آیت ترجمے کے ساتھ سنائے گا، اور اس میں کسی قسم کا ناغہ نہیں ہوگا۔ وہ لڑکی قرآن پاک پڑھی ہوئی تھی، ترجمہ تفسیر اس نے پڑھا ہوا تھا۔ لڑکے نے کہا کہ اس شرط کو میں دل و جان سے قبول کرتا ہوں، کیونکہ میں خود بھی قرآن پاک پڑھا ہوں اور ترجمہ بھی کسی حد تک پڑھا ہوں۔ میرا جو وہ ترجمے کو زنگ لگا ہوا ہے نا، وہ اتر جائے گا۔ انسان جب کسی علم کو پڑھتا ہے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کو زنگ لگ جاتا ہے نا۔ تو اس طرح کی کوئی شرط لگانا، اگر عورت کہے کہ مجھے حق مہر میں رقم نہیں چاہیے، اگر میرا شوہر حافظ قرآن ہے تو میں اس سے یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ وہ مجھے کل شادی کے بعد قرآن پاک حفظ کروا دے، تو ٹھیک ہے۔ میری یہ شرط ہے کہ میں حق مہر میں رقم نہیں لوں گی۔ میرا شوہر اگر عالم دین ہے تو مجھے حدیث کی 2 کتابیں پڑھا دے، ٹھیک ہے۔ یہ جائز قسم کی شروط لگانا تو جائز۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن تم نے اللہ کے نام سے ان عورتوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ اللہ کا نام ہی ہے نا، یعنی چند لمحے پہلے وہ ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، وہ ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر سکتے، لیکن چند لمحوں بعد ان سے خطبہ مسنونہ پڑھنے کے بعد، چند آیات کی تلاوت کے بعد یہ پوچھا جاتا ہے کہ شریعت کے مطابق تمہارا نکاح اس سے پڑھایا جا رہا ہے، تمہیں قبول ہے؟ وہ کہتا ہے قبول ہے۔ اس قبول کے لفظ کے بعد یہ ایک دونوں دوسرے کے لیے حلال ہو گئے، اب یہ اس کی بیوی بن گئی۔ کس کے نام پر یہ حلال ہوا؟ اللہ کے نام۔ فرمایا کل قیامت کے دن اس کلمہ اللہ کے بنا پر جس پر تم نے حلال کیا ہے، اس کا تم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ عورت کو اللہ نے تمہارے ماتحت کر دی ہے، یہ تمہاری رعایا بنا دی۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر آدمی اپنی رعایا کا حاکم ہے، اور کل قیامت کے دن اپنی اس رعایا کے بارے میں وہ اللہ کے دربار میں جواب دے۔ اب دیکھیے شریعت کا کتنا بہترین، شاندار اور جاندار اصول ہے
اس کے بعد بھی اگر عورت یہ کہے، یہ آوارہ قسم کی خواتین جو نکلتی ہیں کہ جی اسلام نے تو عورت کو کوئی حق ہی نہیں دیا، میرا خیال ہے کہ اس کے بعد جوتوں کی کمی ہے صرف، کہ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ تم نے جس اللہ کے نام پر اس کو اپنے لیے حلال کیا ہے، قیامت کے دن تم نے اس کے بارے میں جواب دینا ہے۔ اب اگر مرد عورت کے اوپر ظلم کرتا ہے، اس کو مارتا ہے، اس کو کسی قسم کا اس کا حق دباتا ہے، تو وہ اللہ کے دربار میں جواب دے نہیں، اس سے بڑا اور اس کو کیا حق چاہیے؟ لیکن افسوس کہ ہم نے اسلام کو صحیح معنوں میں پڑھا ہی نہیں ہے۔ جنہوں نے پڑھ لیا پھر انہوں نے اس طرح کے مطالبے کبھی نہیں کیے۔ باہر کیف اسی طرح عورت جو ہے وہ اس طرح کی شرائط لگائے، جس طرح ہمارے ہاں بڑا ایک عجیب سا قانون ہے، بات اگرچہ مذاق میں نہ چلی جائے کیونکہ اکثر لوگ اس کو مذاق میں ڈال لیتے ہیں، مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک کالا قانون یہ ہے کہ وہ پہلی بیوی سے اجازت لے، جس چیز کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دی۔ بیوی کون ہوتی شرط لگانے والی؟ کہ میں تمہارے ساتھ اس شرط پہ رہوں گی کہ اگر تم پوری زندگی دوسری شادی نہیں کرو گے، یا وہ اس قسم کی شرط لگائے، یعنی اگر کسی جگہ ماحول ہے، ہمارے ہاں تو ماحول نہیں ہے کہ ایک سے زائد بندہ بیویاں رکھتا ہے، تو وہ یہ شرط لگائے کہ میں تمہارے نکاح میں اس وقت رہوں گی اگر تم اس کو سفر میں نہیں لے کے جاؤ گے، کیونکہ اصول ہے نا، سفر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن اندازی کرتے تھے، اور جس بیوی کا نام نکل جاتا تھا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ تو اس طرح کی شرائط جو ہے شریعت نے ان کا اعتبار نہیں کیا۔ اگلا مسئلہ ہے جی الشروط التی لا تحل فی الحدود، حدود اللہ میں ناروا شرط کا بیان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وزید بن خالد رضی اللہ عنہ قال ان رجلا من الاعراب اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشدک اللہ الا قضیت لی بکتاب اللہ، فقال الخصم الآخر وهو افقہ من نعم فقض بیننا بکتاب اللہ وأذن لی، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں تاکہ آپ میرے لیے کتاب اللہ سے فیصلہ کر دیجئے۔ دوسرا فریق جو اس سے زیادہ سمجھدار تھا کہنے لگا آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ فرما دیں، مجھے اجازت دیں کہ میں اپنا حال بیان کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بیان کرو۔ کہنے لگا میرا بیٹا اس کے ہاں مزدوری کرتا تھا، اس نے اس کی بیوی سے بدکاری کی، اور مجھ سے لوگوں نے کہا میرے بیٹے پر رجم واجب ہے، تو میں نے 100 بکریاں اور ایک لونڈی اس کی طرف سے فدیہ دے کر اس کو چھڑا لیا۔ لوگوں نے کہا یہ گناہ بنتا ہے، کس گناہ کی سزا یہ ہے، اور میں نے کیا کیا، 100 بکریاں دی اور ایک لونڈی دی اور اپنا بچہ بچا لیا۔ پھر میں نے اہل علم سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا میرے بیٹے کو 100 کوڑے پڑیں گے اور 1 برس کے لیے جلا وطن بھی ہوگا اور اس کی بیوی سنسار کی جائے گی۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اللہ کی کتاب کے مطابق تمہارا فیصلہ کروں گا، لونڈی اور بکریاں تو تجھے واپس مل جائیں گی مگر تیرے بیٹے پر 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ اے انیس تم اس عورت کے پاس جاؤ، اگر وہ اقرار کرے تو اسے سنسار کر دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ اس کے پاس گئے تو اس نے اقرار جرم کر لیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ سنسار کر دی گئی۔ میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا آپ سے، ملک پاکستان کا ایک بہت ہی نامور کالم نگار تھا، آج کل وہ بس گمنام سا ہی ہے، 0 پوائنٹ کے نام سے لکھنے والے جناب جاوید چودھری صاحب، آج سے کچھ برس پہلے انہوں نے ایک کالم لکھا سنگساری، اور اس میں لکھا کہ شریعت اسلامیہ کی ساری تاریخ نکال لی جائے تو ایک بھی واقعہ سنگساری کا نہیں ملتا کہ کسی کو بدکاری کی وجہ سے سنسار کیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ جو میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس انسان کا جو میدان ہوتا ہے نا، اس سے جب وہ باہر اپنے آپ کو کودتا ہے وہ ٹھوکر کھا جاتا ہے، یعنی پچھلے دنوں
ایک بہت بڑے صحافی ہیں ملک پاکستان کے، انہوں نے اپنی فیس بک وال کے اوپر ایک شعر لکھا عربی کا، اور اس کی نسبت ہی امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف، وہ یہ تھی کہ اگر اہل بیت سے محبت کرنا رافضیت ہے تو اے جنوں انسان گواہ بن جو میں رافضی ہوں۔ رافضی کہتے ہیں ان لوگوں کو جو حضرات صحابہ کو گالیاں نکالتے ہیں۔ میں نے اس شعر کی تحقیق کی، اس کو سرچ کیا، اس کے اوپر پورا ایک آرٹیکل تھا عربی کے اندر بھی اور اردو کے اندر بھی، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ شعر لکھنے والا خود ایک نمبر کا رافضی تھا اور اس نے نسبت کر دی امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف۔ اگر اندازہ کیجئے کہ ایک نامور صحافی جس کا کام صحافت کرنا ہے، اب وہ دین کے کاموں کے اندر آ کے اپنے آپ کو چھلانگ لگاتا ہے، ٹھوکر کھاتا ہے، اور اپنی اس ٹھوکر پہ اس کو شرمندگی بھی نہیں ہے۔ مشہور بات ہے جس کا کام اسی کو ساتھ ہے، لیکن یہ دین ایسا مظلوم ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ اٹھ کے اس کے اندر چھلانگ لگا دیتا ہے کہ جی میں بھی دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھ لیجئے، پڑھ کے دیکھ لیجئے، ان کو اپنی زندگی کے آخری ایام میں یاد ہے ہم نے تو قرآن کی تفسیر لکھنی تھی۔ اب نہ قرآن کی تفسیر کے اصول کا پتہ ہے، تقریباً 15 کے قریب شرائط ہیں جو بندہ تفسیر لکھنا چاہتا ہے نا قرآن پاک، اس کے لیے مفسرین نے 15 کے قریب شرائط بیان کی۔ ان میں سے سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ عربی زبان کا ماہر ہو، عربی زبان کا ماہر ہو۔ اب عربی زبان تو ماشاءاللہ ہمیں آتی نہیں، اور وہ اٹھنے لکھا ہے قرآن پاک کی تفسیر لکھنے کے لیے، اب اس کو یہ بخار ہو گیا کہ میں نے تو قرآن پاک کی تفسیر لکھنی تھی۔ اب وہ لکھتا ہے اور کئی جگہ ٹھوکریں کھاتا ہے اور قرآن پاک کی تفسیر کیے جا رہا ہے، اور بڑے ایک نام جو ہے نا وہ چھاپ کے بازار میں لے آتا ہے کہ جی میں نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی۔ بھائی یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ کھیل تماشا ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر ہر بندہ اٹھ کے لکھنا شروع کر دے؟ آپ ہندوؤں کی زبان جو کتاب گیتا ہے اس کی کیوں نہیں شرح لکھتے؟ لکھیں ذرا اٹھ کے، تورات انجیل کی لکھیں۔ آپ کو قرآن پاک کے بارے میں یاد آتا میں نے اس کی تفسیر لکھنی ہے، جس کی عربی کے زبان کے بارے میں حال یہ ہے کہ اگر 2 جملے بولے جائیں تو تیسری بار کہتا بھائی میری بات مینوں انی کی ہوندی سی۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے وہ سنگسار کر دی گئی۔ یہ حدیث جو ہے حجیت حدیث کے حوالے سے بڑی بہترین دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے حوالے سے یہ فیصلہ فرما دیا ہے، اور قرآن مجید میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے، یہ حدیث میں موجود ہے۔ اس نے کہا تھا نا کہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہمارے درمیان فیصلہ کیجیے، تو قرآن پاک میں 1 سال کی جلا وطنی کا ذکر نہیں ہے، اس کا ذکر حدیث میں ہے۔ اگلا مسئلہ ہے جی الاشراط فی المزارعہ، مزارعت میں شرط لگانا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال لما فدع اہل خیبر عبد اللہ بن عمر، جب اہل خیبر نے حضرت عبداللہ بن عمر کے ہاتھ پاؤں مروڑ دیے تو حضرت عمر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے ان کے اموال کی بابت معاملہ کیا تھا اور فرمایا تھا جب تک اللہ تعالیٰ تم کو یہاں رکھے گا تو ہم بھی تم کو قائم رکھیں گے۔ اور عبداللہ بن عمر اپنا مال وہاں لینے گئے تو ان پر رات کے وقت حملہ کیا گیا اور ان کے دونوں ہاتھ پاؤں مروڑ دیے گئے۔ یہودیوں کے علاوہ ہمارا کوئی دشمن وہاں نہیں ہے، یقیناً وہی ہمارے دشمن ہیں اور ہمارا شبہ انہی پر ہے، میں ان کو جلا وطن کر دینا ہی مناسب خیال کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پختہ ارادہ کر لیا تو ابو حقیق یہودی یہ آیا، ابو حقیق یہودی اولاد میں سے ایک شخص آیا اور کہنے لگا امیر المومنین کیا آپ ہم کو نکال دیں گے؟ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو وہاں ٹھہرایا تھا اور یہاں کے مال کی بابت ہم سے معاملہ کیا تھا اور اس بات کی ہم سے شرط کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھول گیا ہوں جو آپ نے تجھ سے فرمایا تھا کہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تو خیبر سے نکالا جائے گا اور تیرا اونٹ تجھے کئی راتوں مسلسل لیے پھرے گا۔ اس نے کہا یہ تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق تھا، کہتا ہے یہ تو نبی علیہ السلام نے مذاق کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے دشمن تو جھوٹ بولتا ہے،
بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلا وطن کر دیا، اور پیداوار اونٹ، سامان، پالان اور رسیوں کی قسم سے جو کچھ بھی ان کا تھا اس کی ان کو قیمت ادا کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات کے قریب یہ بات کہا تھا کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہودیوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دو، ان میں سے کوئی بھی یہاں رہنے نہ پائے۔ اب یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مذاق کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تو جو میں بتاتا ہوں مذاق کیا تھا، اور جو ان کا خیبر کے علاقے کے اندر ان کی جو چیزیں تھیں ان کی قیمتیں ان کو ادا کر کے جزیرہ عرب سے باہر نکال دیا۔ اچھا، بڑی عجیب بات ہے، یہ لوگ آج بھی اس بات کا بغض سینے میں لیے پھر رہے ہیں کہ یہ ہمارا خیبر ہمیں یہاں سے نکالا گیا، ہم نے واپس لینا ہے، ہم نے واپس لینا ہے۔ اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ معیشت جو ہے، یہ جس ملک میں جاتے ہیں اس کی یہ ریڑھ کی ہڈی اپنے قابو میں کر لے، یہ شارک اپنے قابو میں کر لے۔ بھارت ہٹلر نے اسی وجہ سے ان کو مارا تھا نا، اور تھوڑے سے چھوڑ دیے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے کیوں ان کو مارا تھا۔ بڑی عجیب قوم ہے یہ۔ آگے ایک حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے، وہ کل کی مجلس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔